سب سے پہلا مسواک میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت، انہی کے گھروں میں میرے نبی رہا کرتے تھے۔ چیلنج کرتے ہیں اس یزید کے پیروکار کو اور یزید کے مدافع کو کہ ثابت کرو کہ تم نے جو یہ جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جناب انہی کے گھروں میں رہتے تھے، انہی کے گھروں میں وہی آتی تھی، وہ گھر تو رسول کے تھے۔ اب رسول بیان کر رہے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ رسول کا بیان کردہ سین کا یا شین کا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا مکتبی صحابہ کا ہے، یہ ہم درست کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم رسول کی حدیثوں کو پامال کر کے اوپر سے گزر جاتے ہو، چونکہ تمہارا ہاتھ لگنا ہوتا ہے صحابہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں یزید کے پیروکار اور یزید کے مدافع عطا اللہ بندیالوی کی ایک اور جناب جہالت، اس کے اوپر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کریں گے۔ سنیں جی۔ محمد پہ بھی گفتگو نہ کر، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور، چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں لگا۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل کا معنی متبع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے، ورنہ میں یہاں پڑھتا ہوں، آپ آل کا معنی کر دینا۔ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون، ہم نے دریا میں غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون کی اولاد ہی کوئی اولاد نہیں اس کی، نہ اس کا کوئی داماد ہے، نہ اس کے نواسے، نہ اس کی دھی، نہ اس کا پتر، نہ اس کے داماد، نہ اس کا سسر۔ تو آل فرعون سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ شاباش شاباش، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے پیروکاروں کو۔ اٹھا قرآن میں جہاں ترجمہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لو، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے متبع لوگوں کو۔ آل فرعون وہ ہوتے ہیں جو فرعون کے پیچھے چلے، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو محمد کے پیروکار بن جاتے ہیں، سب آل محمد میں شامل ہیں۔ تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ یہ بابر سمجھ نہیں آئی، یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ انہوں نے پھیلائی ہے یہ ساری باتیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہے جی؟ حضرت علی کا گھرانہ۔ واہ، گھر والی کون ہوتی؟ گھر والی کون ہوتی؟ نانا، داماد۔ یہ کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ سے کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کہ میں نہ ہوتا میری دھی کراچی پر نہ دیتی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا سب سے پہلا مسواک میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت، انہی کے گھروں میں میرے نبی رہا کرتے تھے، انہی کے حجروں میں وہی اترا کرتی تھی۔ جھوٹ۔ بندیالوی چیلنج کرتے ہیں تمہیں کہ ثابت کر دو کہ وہ گھر رسول کی بیویوں کی ملکیت میں تھے۔ چیلنج کرتے ہیں اس یزید کے پیروکار کو اور یزید کے مدافع کو کہ ثابت کرو کہ تم نے جو یہ جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جناب انہی کے گھروں میں رہتے تھے، انہی کے گھروں میں وہی آتی تھی، وہ گھر تو رسول کے تھے، یعنی بیویوں کے گھر تھے، وہ ان کی ملکیت میں تھے۔ اگر وہاں پر آیا کہ کرنا فی بیوتکن جو آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اپنے ملکیت میں ہو گئے۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ کئی مقامات پہ انہی بیوت کی نسبت رسول کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل نہ ہو۔ اب یہاں پہ کیا کرو گے؟ یعنی اپنی طرف سے جو مرضی ہے جناب مفہوم بنا لو۔ پھر اس نے جو ایک اور جہالت کی کہ جی یہ 5 کا تصور جو ہے وہ سین کا بنایا ہوا نہیں ہے، شین کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سین شین کون ہے۔ پھر کہا جی اہل بیت کا معنی یہ ہے، اہل کا مطلب ہے پیروکار وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اہل کا معنی کیا۔ معجم غریب القرآن علامہ الرحی کی، یہاں پر کہتے ہیں کہ اہل الرجل یعنی آلہ۔ یہ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل اور آل یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ وہم اشیاءہ اتباعہ، یعنی جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ بات درست ہے، آگے دیکھیں روح المعانی میں وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا سارا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ سین ہے، شین نہیں ہے، تمہارا اپنا سنی ہے۔ آلوسی کہتا ہے کہ سارا اہل البیت متعارفاً فی آلہ علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے ان کو کہتے ہیں، لیکن اہل البیت جو ہے وہ متعارفاً کس کے لیے؟ جن کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، اور نماز پہ جن کے اوپر درود بھیجا، سب پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ یعنی آل سے مراد تم کہہ رہے ہو جو بھی سارے پیروکار ہیں، جو بھی نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سب کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے۔ جو اہل بیت کی فضیلت ہے اس کو یہ بندہ نکال رہا ہے اور دوسرے پہ فکس کر رہا ہے۔ میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں نا اچھے سے۔ المستدرک علی الصحیحین، یہاں پہ روایت ملاحظہ کیجئے کہ کیا فرمایا، اہل بیت علی۔ اب رسول بیان کر رہے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ رسول کا بیان کردہ سین کا یا شین کا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا مکتبی صحابہ کا ہے، یہ ہم درست کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم رسول کی حدیثوں کو پامال کر کے اوپر سے گزر جاتے ہو، چونکہ تمہارا ہاتھ لگنا ہوتا ہے صحابہ کو۔
کہ آل بیت علی و فاطمہ والحسن والحسین اللہم ہؤلاء آلی فصل علی محمد وعلی آل محمد، یہ میری آل ہے۔ کون؟ یہ افراد۔ رسول نے نہیں کہا کہ یہ میرے بعد میں آنے والے یا اس وقت کے پیروکار یا صحابہ، کہتا جی بڑا دائرہ محدود کر دیا، یہ سین کا بنایا ہوا نہیں ہے، شیعہ کا بنایا ہوا ہے، شیعہ کا بنایا ہوا ہے جو پیروکار پیرو ہیں کس کے؟ اہل البیت کے۔ اچھا جی، پھر وہ آیت نازل ہوئی، آگے چلیں۔ یہ کہتا ہے جی دماد کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں تاج العروس مرتضی زبیدی کیا کہتے ہیں تاج العروس میں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 36 پہ وہ کہتے ہیں وہ من المجاز الاہل للرجل زوجتو مجازن، اہل کا لفظ استعمال جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ زوجہ کے لیے ہوتا ہے۔ بندیالی صاحب سے پوچھیں، مطلب کسی بندے سے پوچھیں اس بندے کی شادی نہ ہو یا بیوی طلاق لے کے چلی ہو، اپنے گھر والوں کو لے کے آنا، اس کا مطلب بیوی کو لے کے آنا، اگلے بندے کی بیوی نہ ہو، وہی کس کو؟ یعنی گھر میں جو آپ کے موجود ہیں ان کو لے کے آنا ہے۔ کہتے جی اصل تو ہے ہی بیوی کے لیے۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجازن جو ہے وہ اہل کا لفظ جو ہے وہ زوجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ یدخل فی الاولاد، اس میں اولاد بھی داخل ہے، یہ کہتے ہیں حقیقت جھوٹے کا بھائی۔ اچھا جی، پھر روح المعانی کی طرف چلیں، المجلد الثامن، اس کی 8ویں جلد ہے۔ الوسی صاحب کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نساء من اہل بیت، نساء بحمزہ استفہام انکاری فیکون بمعنی لیس نساؤہ من اہل بیتہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اہل بیت وہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے، یعنی کیا بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، یعنی استفہام انکاری ہے، اقراری نہیں ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ کما فی معظم الروایات فی غیر صحیح مسلم، کہ جس طرح دوسری کئی روایات میں صحیح مسلم کے علاوہ بھی یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہ لسنا من اہل البیت اصلاً، کہ ان النساء علیہ الصلوۃ والسلام لسنا من اہل البیت اصلاً، کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، کہ جو اہل بیت کون؟ آیت تطہیر جن کے حوالے سے آ رہی ہے۔ ویسے تو بلی بھی اہل بیت میں سے ہے، تم کہتے ہو پیروکار کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ اہل البیت سکنا، اس میں تو بلی بھی آ جاتی ہے۔ الجامع لاحکام القرآن قرطبی صاحب کی، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لفظ و صادق آل وہم الاہل، آل اور اہل جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ برابر، وہما سوا، وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس کے لیے؟ عصبہ والاخبہ والبنات والامات، اس میں خالہ وغیرہ داخل نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اصل اہل الاجتماع یقال مکان اہل، مکان اہل، یعنی اذا کان فیہ جماع، جب وہاں پر لوگ جمع ہو جائیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ولکن لا تدخل فیہ الزوجہ باجماع، قرطبی صاحب کہتے ہیں کہ بیویاں اس میں داخل نہیں ہیں، وان کانت اصل التأہل، اگرچہ اصل تأہل ان کے لیے صادق آتا ہے، لیکن بیویاں اس میں اجماعی صورت پہ ہمارا اجماع اہل سنت کا اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اس میں یقینی نہیں ہے، ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے اور فارغ ہو جائے، تو بیویاں اہل البیت میں نہیں ہیں۔ آگے چلیں، صحیح فقہ و سنہ، یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ اہلن خیر من اہلہ و زوجن خیر من زوجہ، دونوں میں اہل اور زوجہ میں فرق رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، سنن ابی داؤد الجزء الثانی، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فلما کانت ثالثہ جمع اہلہ و نساءہ، اپنے اہل و عیال کو اور بیویوں کو، نساءہ اور خواتین کو جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا، یعنی اہل اور نساء میں فرق کیا ہے۔ آگے دیکھیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری المجلد الرابع، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد وازواجہ وذریتہ۔ اگر آل میں سارے آ جاتے ہیں بقول اس بندیالوی کے، تو یہ کیا ہے؟ آل محمد و ازواجہ۔ ابھی تو اس کے اوپر کہیں گے نا، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں بھی فلاں آیت ہے، نہیں، میں تمہارے اپنے مولوی کی، اپنے تمہارے امام اور محدث کی زبانی یہاں سے اپنا جو میں دلالت یہاں سے بیان کر رہا ہوں وہ دکھاتا ہوں۔ کما صلی اللہ علیہ ابراہیم، یہ دیکھیں یہاں پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ۔ اب دیکھیں الصواعق المحرقہ، کس کی؟ ابن حجر مکی حیتمی کیا بیان کرتا ہے کہ ثم عطف الازواج والذریہ علی الآل، کہ ازواج اور ذریت کا عطف کرنا آل کے اوپر فی کثیر من الروایات، جو بہت سی روایات میں بیان کیا، یقتضی کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ انہما لیس من الآل وہو واضح فی الازواج، کہ یہ ذریت اور ازواج آل میں سے نہیں ہیں۔ وہ جو درود میں عطف کیا ہے نا واو کے ذریعے، کہ اللہم صلی علی محمد الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ، یہ جو عطف ہو رہا ہے واہ واہ واہ، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک نہایت اہم مطلب میں اس بندے کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی ظاہری بات ہے، تم نے اب چونکہ اہل بیت سے پنگا لے لیا ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی کسی نے آ کے دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے،
کسی نبی کی بیوی نے آ کے دعویٰ کیا ہو کہ اہل البیت آیت تطہیر، ہم نے ایک بہت عرصہ ہو گیا تم تمام ناسبیوں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ لے آؤ کہ نبی کی کسی بیوی نے کہا ہو کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، جبکہ حضرت عائشہ تو کہتی ہے بخاری میں کہ بھائی قرآن مجید میں میری براعت کے علاوہ کوئی آیت ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ جھوٹی ہیں یا تم لوگ جھوٹے ہو، ہمارے لیے تو فرق نہیں کرتا، آ کے بیان کرو۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ یہ مسند ابی داؤد طیالسی یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام، وہ امام حسن علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ما تذکروا من نبی سے کوئی چیز آپ کو یاد ہو بیان کرے، کہا ہاں میں نے اخذت تمرۃ من تمر صدقہ، میں نے صدقے کی کھجور اٹھائی، فالقیت فی یا میں نے اس کو اپنے دہن میں رکھا، فنازع نبی نے آپ سمیت اس کو وہاں سے نکالا، فالقا فی تمر، اس کو جہاں پہ کھجوریں تھیں وہیں پہ رکھ دیا، فقالوا یا رسول اللہ تمرۃ من سبی، بچے کھانے دیں، قال ان آل محمد لا تحل لنا صدقہ، کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ یا اس مولوی سے پوچھے کہ بھائی تو نے جو کہا کہ یہ شین اور سین نے کیا کر دیا، شین نے آ کے دائرہ تنگ کر دیا، یہ نبی دائرہ تنگ کر رہے ہیں، اب یہ بتا اس سین کے اوپر صدقہ حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، یہ صدقے خور لوگ ہیں، یہ سارے صدقے خور ہیں، اب بتا کہ کیا بنے گا اس کا، یہ دائرہ کس نے تنگ کیا؟ نبی نے۔ اب آخری جو تمہیں میں یہاں پہ میخ تمہارے اندر کرنے والا ہوں نا، وہ یہ ہے، سن بھائی بندیالوی، شرح مشکل الآثار شیخ برناؤت، کون ہے؟ پہلے اس بندے کا دیکھ لیں جی، کون ہے یہ بندہ؟ تالیف الامام المحدث الفقی المفسر ابو جعفر طحاوی، احناف کا بابا ہے جی، پہلے باپ کا نام پڑھیں، بہت دلچسپ بیان کیا اس نے، یعنی اس نے اہل سنت کی جتنی تعویلات ہیں، جتنی ان کی کیا کہتے ہیں، جو بھی یہ تعویلات کرتے ہیں، جو بھی یہ آ کر اس میں کوشش کرتے ہیں، سب کے اوپر پانی پھیر دیا، کہا کہ من ہم اہل بیت، جو اس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، من ہم کون ہے؟ اس میں آتا ہے یہ روایتیں بیان شروع کرتا ہے، صفحہ نمبر 235 پہ روایت شروع کی، پہلی روایت بیان کر کے کہتے ہیں فی ھذا الحدیث ان المرادین بما فی ھذہ الآیہ، اس آیہ میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کون مراد ہے؟ رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، دکھاؤ مجھے بیویاں اس میں، کون بیان کر رہا ہے؟ طحاوی۔ ابھی تو رکو صبر کرو، آگے تمہیں پتہ چلے گا، یہاں پہ پھر آگے دیکھیں روایت بیان کرتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کاش فکان احب الی ما تطلع علیہ الشمس وتغرب، کہ میرے لیے مجھے بڑا محبوب تھا کہ رسول جو ہے وہ مجھے اس چادر میں شامل کر لیتے، اس سے زیادہ محبوب میرے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فضل ما روین فی هذه الاثار مما کان من رسول اللہ الی ام سلمہ، یہ ساری چیزیں کس چیز پہ دلالت کرتی ہیں؟ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ لم یرید بها انها كانت ممن اريد بها مما في الايه المطلوبه في هذا الباب ان المرادين بما فيها هم رسول الله، کون مراد ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، دون من سواهم، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ان پنجتن کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ ومما يدل على مراد رسول اللہ، کہ جو پھر رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا جن روایت میں یہ ہے انت من اہلی، اس آل سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھو اس آیت میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جعفر طحاوی، انت من اہلی علی ما انا، اتباع ایک ایائی و ایمانک بھی، میری اتباع کی اور مجھ پہ ایمان لے کے آئی، فدخلت بذالک یا فدخل بذالک فی جملتی، یا فدخلت بذالک فی جملتی۔ تو اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل بیان فرما رہے ہیں کہ یار رسول کے لیے اتنی فہم کے قائل جو کہ رسول چادر میں ان کو لے کر آ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کو الگ رکھ رہے ہیں، طحاوی کہتا ہے کہ خدا کے بندو کچھ عقل سے کام لو، اتنی عقل تمہارے اندر ہے کہ رسول اللہ کے لیے اتنی عقل کے لیے کہ تم قائل نہیں ہو کہ رسول اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں کسی منطق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ جو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تم مزید اپنے بندے کیوں گھسا رہے ہو جب نبی نہیں چاہ رہے؟ اب یہ طحاوی آگے کہتا ہے، وہ کہتا ہے مثل ذلک ایضا ما کان من رسول اللہ جوابا لام سلمہ انت من اہلی، کیا یحتمل ان یکون علی ھذا المعنی، یہی بھی احتمال دیتا یہی معنی ہوگا کہ اتباع والا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ الحدیث فی اول ھذا الباب معقول بها من اہل الآیۃ المطلوبہ فیہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ یہی ہے، اور کہا کہ محال ہے اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو رسول ان کو رکھتے اس میں، وہ کہتے ہیں بس نبی کا یہ عمل جو ہے وہ دیگر جو بھی آپ اسے مراد لیں سب کو محال کر دیتا ہے، کہ استحال ان يدخل معهم فيما اريد به سواهم۔ نیچے دیکھیں ومما دل على ذلك ايضا وفي هذا ايضا دلیل على اهل هذه من هم، وہ جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ طحاوی نے جو کہا نا کہ من هم کون مراد ہیں، وہ کہتے ہیں ففی هذا ايضا ان روایات میں بھی، وہ جو روایت اوپر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ آتے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر 6 ماہ تک یا 9 ماہ تک بعض روایات میں آیا ہے
کہ رسول اللہ آتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے السلام علیکم اہل البیت انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت، اس آیت کی تلاوت کرتے وفی ھذا ایضا دلیل علی اہل ھذہ من ہم، کہ ان اہل البیت سے مراد کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو طحاوی نے جو آخر میں نتیجہ دیا اس نے کہا کہ میں مفسر، میں محدث، میں امام، میں فقیہ، میں کہہ رہا ہوں، بندیالوی کون ہے؟ بندیالوی کو کون جانتا ہے؟ جو ٹھیک سے کتابوں کا نام لینا نہیں جانتا، اس کی بات ماننی ہے یا طحاوی صاحب کی بات ماننی ہے، امام طحاوی کی بات ماننی ہے؟ تو لہٰذا یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ اہل البیت کون ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آل کا دائرہ جو ہے وہ تنگ، شین نے کیا ہے، شین نے بالکل ٹھیک ہے، چونکہ اہل بیت کی پیروکار ہے، اہل بیت کے پیچھے چلتے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو تم نے سین نے آ کے دائرہ کھولا ہے تو رسول اللہ کی احادیث کی مخالفت کی، اور تمہارے بزرگوں نے بھی کی تھی، تمہارے بڑوں نے بھی کی تھی، جو رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی تہمت لگانے والے تھے، ان کی پیروی کرتے تمہارے رسول کی احادیث کو اپنے پیروں تلے رونتے ہو، الیاذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں بندیالوی جیسے۔ تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔